آپ دیکھیں گے نا جیسے 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے بس یہ سمجھیے اعتراض کا ہیضہ آ جاتا ہے وہابیوں کو، سمجھ گئے نا؟ اعتراض کا ہیضہ، اس قدر اعتراض۔ امام احمد رضا خان، خیر رضا خانی ہو، امام احمد رضا خان نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سرکار تو 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، تم 12 کو میلاد کیوں مناتے ہو، سرکار کا جشن کیوں مناتے ہو؟ اگر کوئی بدعقیدہ یہ کہتا نظر آئے تو کہنا چل 8 کو مان رہے ہیں، 8 کو پیدا ہوئے ہیں نا تو 8ویں کو منا کے دکھا دے۔ اور سنو تحقیق کی بات کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ سرکار 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ 12 کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ 17 کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ 18 کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ 22 کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ ہے کہ 7 کو پیدا ہوئے۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت امام زرقانی کے حوالے سے والمشہور انہ ولد لیلۃ انہ ولد یوم الاثنین لاثنتی عشرۃ فی ربیع الاول۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہتے سرکار علیہ السلام کے سچے عاشق امام زرقانی فرماتے ہیں مشہور یہی ہے اور یہی مقبول بھی ہے، یہی لوگوں کے یہاں معمول بھی ہے، وہ قول الجمہور، اور اکثر کا یہی ماننا ہے کہ سرکار پیر کے دن 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے۔ ہم نے کہا ڈنڈی مار رہا ہے رے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب مت آئیو۔ ارے ایمان والا تو گھبرا گیا یار، ہمیں تو مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ نماز فرض ہے، یہ کہہ رہا نماز کے قریب مت، قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے کہا ڈنڈی مار رہا ہے، وانتم سکارا کیوں نہیں پڑھا، جب نشی کی حالت میں تو نماز کے قریب مت آؤ۔ ابھی اعلیٰ حضرت کا 8 والا ذکر کر دیا تو یہ بھی ذکر کرتا کہ اعلیٰ حضرت نے 2 کا بھی ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے 12 کا بھی ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے 17 کا بھی ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے 18 کا بھی ذکر کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے 22 کا بھی ذکر کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 7 کا بھی ذکر کیا ہے، اور بعد میں جا کر رزلٹ بھی تو نکالا ہے۔ ابے جھوٹے، یاد رکھنا جب تک اعلیٰ حضرت کے دیوانے موجود ہیں تیری بدعقیدگی اور تیرے ڈنڈا ماری سے پردہ ہٹا کے بتاتے رہیں گے دیکھو ان کا مکروہ چہرہ یہی ہے۔ اچھا مان لیا ہم نے، 12ویں شریف کی بات آ گئی تو ایک اور کہتے ہیں عیدیں تو صرف 2 ہی ہیں۔ ارے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ جلدی جلدی بولو، ان اعتراضوں کے جوابات جلدی ملتے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں عام ایک دم۔ یار بات تو سٹیک کرا ہے بھائی، میں نے کہا خاک سٹیک کرا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کم بخت۔ کیا کہتا ہے عیدیں کتنی ہیں؟ ارے کتنے بولتا ہے؟ لگ رہا ہے اس کو ہم 2 ہمارے 2 کا نعرہ بہت پکا یاد ہے۔ بولے اتنی کتنی ہے؟ بولے 2۔ ہم نے کہا ہم اگر 4 ثابت کر دیں تو، اور پنجتن پاک نہیں بلکہ خلفاء 4 کی نسبت سے۔ بولے کون کون سی کہنے لگا؟ ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کے قول کی حکایت کرتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک۔ اے اللہ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دے، یہ دسترخوان ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو جائے گی، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید۔ ہم نے کہا سنی مچل کے کہتا کیوں نہیں؟ جب سرکار علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے یہاں جنت سے دسترخوان اتار دیا جائے تو وہ عید بن جائے، تو جس دن کائنات کا دولہا تشریف لایا ہو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو؟ کتنی عید ہو گئی؟ سرکار کی حدیث پاک ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ ساقط فاکثروا الصلاۃ علیہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تورد صلاتنا علیک وقد علمت؟ فقال رسول اللہ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ سرکار نے فرمایا تمہارے 7 دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اب وہابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 12ویں شریف والے دن تو سرکار کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، وفات بولتا ہے وہ، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے بھی وفات شریف بولا ہے اسی رسالے کے اندر، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کہا ہے کہ ہاں قول مقبول یہی ہے کہ سرکار کا وصال پاک 12 ربیع الاول شریف کو ہوا۔ اب یار سنی کہے گا مولانا تم تو ہمیں اور الجھا کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا یار الجھانا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکہ شریف کے اعتبار سے 13 ربیع الاول، مدینہ شریف کے اعتبار سے 12 ربیع الاول۔ ذرا غور فرمائیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے؟ میں نے کہا پوچھ لیجئے، رؤیت ہلال کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکہ شریف میں 29 کا چاند دکھ گیا تھا، اس کے اعتبار سے حضور کا جو وصال ہوا تو 13 ربیع الاول تھی، اور مدینہ شریف میں رؤیت ہلال ثابت نہیں ہوئی، چاند دکھنے کا ثبوت نہیں مل پایا تھا، تو انہوں نے 30 کے حساب سے کہہ دیا کہ حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت جس میدان میں جاتے ہیں بس ایسا لگتا ہے کہ یہ محقق ہے، محقق مجدد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیے گا ادھر۔ اب کہتا ہے میاں سرکار کا وصال ہوا تھا، ہم نے کہا ہوا تھا، بول کیا بات ہے؟ بولے غم کا ہے، غم منانا چاہیے خوشی کی،
کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں بچہ پیدا پہلے ہوتا ہے، انتقال بعد میں کرتا ہے. تیرے یہاں مرنے مرانے کا سلسلہ ہو تو تو پوری زندگی غم مناتا رہے ہمیں کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم غائب کا غم کائے منائے رہے؟ غم وہ منائے جس کا نبی مردہ ہو، میرا نبی تو زندہ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کی بارگاہ میں کیا کہنے لگے؟ فی حالت البودی روحی کنت ارسلھا تقبل الارض عنی وہی نائبتی وادی نوبۃ الاشباء قد حاضرت فامدد یمینک کی تہدی بہا شفتی. کہتے ہیں حضور یہ عبد القادر آیا ہے مدینہ شریف آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے. حضور جب تک یہ آپ سے دور تھا بغداد شریف میں رہتا تھا، بغداد میں رہتا تھا، یاد آتی تھی اپنے روح کو وہاں سے بھیج دیتا تھا، روح آتی تھی آپ کی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی تھی. آج کیا چاہتے ہو کہ آج حضور میں چوکھٹ چوم کے نہیں جاؤں گا؟ فامدد یمینک، اپنا ہاتھ نکالے. ہم نے کہا ان وہابیوں سے غیر مقلدین سے پوچھنا جو بار بار کہتے ہیں غنیت الطالبین میں رفع یدین ہے. ہم نے کہا رفع یدین میں غنیت الطالبین کی رفع یدین تو تجھے یاد رہی، اور غوث اعظم کا یہ عقیدہ کب رکھے گا؟ توجہ ہے؟ غوث اعظم کہتے ہیں سرکار اپنا دست پاک نکالیں، میں چومنا چاہتا ہوں. یہ روایت بھی میں کسی اہل خیری کی نہیں، امام احمد رضا خان کی سنا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ترد الافائی عن حما حاتم ظفار رفاعی، اردو میں فضیلت غوث اعظم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگے حضور مجھے آپ کی یاد آتی تھی نہ، چوکھٹ کو چومنے کے لیے روح کو بھیج دیتا تھا. کتنی پرواز ہے عبد القادر جیلانی کی روح پاک کی. کہتے ہیں آقا آج مجھے ہاتھ چوم کر جانا. لفظ فامدد یمینک کی تہدی بہا شفتی. حضور ہاتھ نکالیے تاکہ میں. اچھا اب نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسی. فرمایا جب غوث اعظم نے اتنا عرض کیا تو میرے نبی تو زندہ ہے، اور اگر کوئی زندہ مانتا ہے تو زندگی کا ثبوت بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں. ملا جامی جاتے ہیں کہتے ہیں اکنو میرا بم یا رسول اللہ، اے میرے آقا. اب ملا جامی جا رہا ہے، ہر سال مدینہ شریف حاضری دینے جاتے. کہتے حضور اب میں جا رہا ہوں. یہ بدعقیدہ دارالعلوم کا سڑا ہوا کہتا ہے سرکار کو اردو اس وقت سے آئی جب سے دارالعلوم سے تعلق ہوا. ہم نے کہا اے بدعقیدہ سن، تو اس وقت سے آیا ہے جب اللہ نے کائنات میں مصطفیٰ کو بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، تبھی تو دنیا کے اندر آیا. سرکار کی زبان کی بات کر رہا ہے، دیکھ لے اردو زبان سے ہاتھ زبان فارسی ہے. ملا جامی جا رہے ہیں سرکار کے دربار میں، انگلستان کا آتا ہے انگریزی زبان میں دعا کرتا ہے، میرا نبی اس کو بھی سمجھتا ہے. پہنچ گیا کرناٹک کا، کرناٹک کا جا کے کنڑ زبان میں دعا کر رہا ہے، سرکار اس کو بھی سمجھ رہے. پہنچ گیا کیرلا کا، ملیالم زبان میں، بنگلہ زبان میں، کشمیری پشتو زبان میں، پنجابی زبان میں، سرکار سب سمجھ رہے. ارے یار جو جانوروں کی بولی سمجھتا اس کو انسانوں کی بولی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ تمہیں میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سنیں ذرا. میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. ملا جامی کہنے لگے اکنومی ربم یا رسول اللہ اب میں جانا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے قبر سے آواز آتی بیروح آواز آئی، بیروح آواز آئی، بیروح آواز آئی. اے میرے عاشق چلے آؤ لیکن اگلی سال پھر چلے آنا. کتنی پیاری ذات تھی ملا جامی کی، کیا عشق رسول ہے یار. ایسا بھی تو کوئی عاشق ہو جس کو مدینے والے خود بلا رہے. اچھا ایک سال گئے نا، جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. ایک سال گئے کہنے لگے اکنومی ربم یا رسول اللہ حضور اب میں جانا چاہتا ہوں. قبر سے آواز آئی برو وب سلامت مان، جاؤ ملا جامی جاؤ اور اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم سلامتی کے ساتھ رہو. ملا جامی کہتے ہیں میں سمجھ گیا اب میری زندگی کا آخری سال ہے. یہ کمبخت اسی پہ پڑے ہوئے. حضور کہتے ہیں وما ادری ما یفعل بی، مجھے پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں نے کہا بدبخت ہوش کے ناخون لے، سرکار تو یہ بھی بتا رہے ہیں ملا جامی اب اس سال کے بعد تم نہیں آؤ گے، تمہارے انتقال کا وقت آ گیا ہے. جو نبی دوسروں کے بارے میں جانتا ہو وہ اپنے بارے میں نہ جانے کون سی عقل لے کر کے تم چلے ہو. عقل بیچ کے ککڑی کھا لی ہے تو ملے گا بھی کیا؟ عقل چوپاؤں کے دو بیٹھے نا جناب تھانوی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ نہ ملا. توجہ فرمائیے گا ادھر. کیا کہنے لگے؟ کیا کہنے لگے؟ یاد ہے آپ کو کیا کہنے لگے؟ بولے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک دن ہے یہ تو وصال کا دن تھا، تم سرکار کا غم مناؤ خوشی نہ مناؤ. ہم نے کہا ہمارا نبی تو زندہ ہے، یہ عقیدہ تو عبد القادر جیلانی عطا فرما رہے ہیں. سرکار کا ہاتھ نکلتا بھی ہے، غوث اعظم چومتے بھی ہے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھواتے بھی ہے، تب اعلیٰ حضرت فرماتے بھی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب سنیں سرکار نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعے کا ہے. سرکار کا وصال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا. پیدائش میں، ارے بولو پیدائش میں. اچھا تو کا غم منائیے، انتقال ہوا ہے. ہم نے کہا اچھا بتاتے ہیں تجھے ابھی حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. سرکار نے فرمایا سب سے بہتر دن جمعے کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ قبض. اسی دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور اسی دن آپ کا انتقال بھی ہوا ہے. تب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الى الجمعة فليغتسل وان كان طيب فليمس منه. فرمایا یہ جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا دن رکھا گیا ہے.
تو چاہیے کہ آپ جمعہ پڑھنے آئیں تو ایسی نہیں کہ پسینہ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، پہلے غسل کیجیے، خوشبو لگائیے، معطر ہو کے آئیے۔ سنی تو گیا نا، تو یہ تو جشن عید میلاد النبی میں بھی معطر ہوتا ہے، جمعے میں بھی معطر ہوتا ہے۔ ہم نے ہاتھ پکڑ لیا بدعقیدہ کا، جبہ قبہ پہن کے جا رہا تھا، اب نالائق جا رہا ہے، کہنے لگا آپ کو پتا نہیں جمعہ ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہم نے کہا بے بدبخت، تو کہہ رہا تھا سرکار کا انتقال 12 ربیع الاول شریف کو ہوا تو غم مناؤ۔ ہم نے کہا ابو البشر حضرت آدم کا انتقال بھی تو جمعے کو ہوا ہے۔ توجہ کرو ذرا، غور کرو کیا کہنے لگا، 12 ربیع الاول شریف کو سرکار کا وصال ہوا، خوشی نہیں غم مناؤ۔ ہم نے کہا تو جمعے کے دن خوشبو لگا کے معطر ہو کر کے جاتا ہے، ابے تجھے ہوش نہیں آتا؟ اس دن تو حضرت آدم کا انتقال ہوا ہے، تو پھر خوشی منا کیوں رہا ہے، خوشبو لگا کیوں رہا ہے، معطر ہو کیوں رہا ہے؟ ہم نے کہا مان لے، اور یقیناً سرکار کا وصال پاک 12 ربیع الاول شریف کو ہوا بھی ہے، تب بھی ہم خوشی منائیں گے۔ کہنے لگا یار انتقال ہے تو خوشی کا آئے گی۔ ہم نے کہا سن، یہ سرکار ہی تو ہمیں بتا کر گئے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زمین کے اوپر رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، حجرہ عائشہ میں زمین کے اندر آرام کرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تک زمین پہ تھا تمہیں ہدایتیں دے رہا تھا، تمہیں تبلیغ کر رہا تھا، آج بھی سرکار کے در سے ایمان کی دولت مل رہی ہے، اور اب زمین کے اندر چلا گیا تم سب